صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. انشاءاللہ کہ پروردگار ہماری ان مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو بھی ذکر فاطمہ سلام اللہ علیہ ہو رہا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو قبول اور منظور فرمائے. آج کی رات بھی کوئی کم مصیبت کی رات نہیں ہے. آج کی رات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دفن کی رات ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آج کے بعد علی تنہا ہو جائیں گے، اور آج کے بعد ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ماں نظر نہیں آئے گی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنی ماں کو ڈھونڈیں گے تو وہاں پر ماں نہیں ہوگی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے کہ پروردگار تمام کی پریشانیوں کو دور کرے، مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ہماری مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے امام زمانہ کی بارگاہ میں جو ہدیہ تعزیت و تسلیت کو پیش کریں، امام زمانہ اس ہدیے کو قبول و منظور فرمائے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کیا، اور آپ کے سامنے ان احادیث کو پیش کیا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شان میں جن فضائل کو بیان کیا کہ میری بیٹی کن فضائل کی، کن کمالات کی مالک ہے، ان کو پیش کیا. آج آپ کے سامنے خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زبانی ان کے اپنے فضائل، یعنی بی بی خود اپنی زبان سے اپنے کن فضائل کو بیان کرتی ہیں. کہاں پر بی بی نے ان فضائل کو بیان کیا کہ ایک بہت اچھا جس کو مفاخرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جسے امام علی علیہ السلام نے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فخر و مباحات کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے بیان کیا. بہرحال ویسے تو وہ ایک طویل روایت ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کو مفاخرے کے نام سے یاد کیا ہے. اسی طرح کا مفاخرہ جو ہے وہ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے بھی درمیان ہے، اور ظاہر ہے اگر صرف اس مفاخرے کو بیان کروں تو ایک بہت طولانی بات ہو جائے گی، گفتگو بڑی طولانی ہو جائے گی. اور مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے، یعنی جب ہم چھوٹے تھے جوانی کے عالم میں، اس وقت میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا اس پر، مفاخرے پر، کہ جو امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے. امام علی علیہ السلام ایک جملہ بولتے ہیں اپنی فضیلت میں، اور ادھر سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. انشاءاللہ یا
حق تو یہی ہے کہ ظاہر ہے اسی طرح سے اس جملوں کو بیان کیا جائے، تبھی تو پتہ چلے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی کس فضیلت کو بتایا اور جناب زہرا نے اس کے جواب میں کیا بیان کیا. اور بہرحال یہ مفاخرہ، یہ جو گفتگو ہے یہ ہو رہی ہے جناب رسول خدا کے سامنے، اور ان کو گواہ بنا کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے میں ان فضائل کی مالک ہوں. علی اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے فضائل بتا رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا، جیسے 13 رجب کا موقع ہے یا کوئی ایسا ہوا، تو انشاءاللہ اس تمام گفتگو کو آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن آج اس مجلس کی مناسبت سے صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ گفتگو جو بی بی نے خود اپنے فضائل کو بیان کیا، چند جملے ان میں سے جتنا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد آگے بھی چلنا ہے. بہرحال جناب زہرا سلام اللہ علیہ، چونکہ امام علی علیہ السلام نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے اپنا تعارف جب کروایا بی بی کے سامنے تو کیا کہتے ہیں کہ میں کس کا فرزند ہوں؟ کہا کہ انا ابن فاطمہ بنت اسد، میں کسی اور کا فرزند نہیں ہوں، میں فاطمہ بنت اسد کا فرزند ہوں. ظاہر ہے کہ بی بی کن فضائل کی مالک ہیں کہ ان کے لیے وہ آغا ذیشان حیدر جوادی کا ایک جملہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بی بی وہ ہیں کہ جن کے فضائل کے آگے کعبہ کی دیوار نہ ٹھہر سکی، پھٹ گئی. تو اس بی بی کے کمالات کا کیا کہنا ہے جو مادر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں. بہرحال جب جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ میں فاطمہ بنت اسد کا فرزند ہوں تو بی بی کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں تو انا ابنت خدیجۃ الکبریٰ، میری ماں بھی کوئی کم فضائل کی مالک نہیں ہے. انا ابنت خدیجۃ الکبریٰ، میں کس کی دختر ہوں؟ میں خدیجہ کبریٰ ملکۃ العرب کی دختر ہوں. مجھے یہ خطاب حاصل ہے کہ میں خدیجہ کی بیٹی ہوں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ امام علی علیہ السلام بہرحال بتاتے جا رہے ہیں، ایک ایک جملہ وہ کہہ رہے ہیں، بی بی اپنا کہہ رہی ہیں. بہرحال بی بی نے کیا بیان کیا؟ میں کس کی دختر ہوں؟ بی بی کہتی ہیں کہ میں انا ابنت خیر المرسلین، یعنی جو مرسلوں میں، خدا کے نمائندوں میں جسے پروردگار نے اپنا نمائندہ خلیفہ بنا کر بھیجا، ان میں جو سب سے زیادہ خیر ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، میں اس کی دختر ہوں. ہاں یعنی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خیر المرسلین کی دختر ہوں. انا ابنت النبی، پھر کیا کہتی ہیں کہ میں نبی کی دختر ہوں. انا ابنت صادق الامین، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کی دختر ہوں، میں صادق اور امین کی دختر ہوں. یعنی وہ ہستی کہ جس نے ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا، قرآن کی آیات آنا نہیں شروع ہوئی، اس نے اپنی شخصیت کا لوہا اس طرح منوایا کہ وہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. تو بی بی کیا کہتی ہیں؟ میں کسی اور کی دختر نہیں ہوں. میں کس کی دختر ہوں؟ انا ابنت صادق و امین، میں کس کی دختر ہوں؟ میں صادق اور امین کی دختر ہوں. پھر بی بی کیا کہتی ہیں؟ صرف میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے، انا ابنت مومنات الصالحات، میری جتنی بھی مائیں جناب حوا سلام اللہ علیہ تک ہیں، یعنی جتنی بھی میری جدائیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مومنات ہیں، صالحات ہیں. یعنی یہ ہمیشہ جو اعتراض ہوتا ہے اور کئی مرتبہ چونکہ وہ نبوت، رسالت یا ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مثلا نعوذ باللہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے تو مثلا شرک کی حالت میں تھے. انبیاء کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں ایسے باتیں کی جاتی ہیں. لیکن بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ انا ابنت مؤمنات الصالحات، میری جتنی بھی مائیں ہیں وہ سب کی سب کون ہیں؟ مؤمنات بھی ہیں، صالحات بھی ہیں. انا ابنت من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، میں کس کی دختر ہوں؟ میں اس کی دختر ہوں کہ جس کو قاب قوسین کی منزل تک لے جایا گیا، جہاں تک کوئی فرشتہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نبی، کوئی مرسل، کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا جہاں پر وہ آخری ہستی ہے جبریل. اور جبریل بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں. وہاں سے آگے کا سفر جس ہستی نے کیا ہے میں اس کی دختر ہوں. انا ابنت من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
मोहम्मद वाजिब बीबी क्या कहती है, अना सय्यदतु निसाइल आलमीन, मैं कौन हूँ, मैं ज़माने की जितनी भी निसा हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, उन सब की अगर कोई सैयदा है, सरदार है, तो मैं वो हूँ। अनल कलमतुल हुस्ना, मैं अल्लाह का वो प्यारा सा कलमा हूँ। हाँ, वो जो कुरान कहता है ना कि अल्लाह के बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, जब भी पुकारना चाहो तो उन नामों से पुकारो। वैसे तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की उसूल काफ़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम कौन हैं, नहनु अस्माउल्लाह नहनु कलमातुल हुस्ना, कि हम वो हस्तियां हैं जो अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, हम वो हस्तियां हैं जो कलमात हुस्ना है। यहाँ पर बीबी क्या कह रही हैं कि या अली सुनिए, अना कलमातुल हुस्ना, मैं कौन हूँ, मैं कलमाए हुस्ना हूँ। और फिर बीबी क्या कहती हैं, जाहिर है उसमें अली अलैहिस्सलाम की भी फजीलत है, लेकिन ज़ाहिरा बीबी अपनी फजीलत को चूंकि बयान कर रही है। क्या कह रही हैं, अना मन ज़ुव्विजत फिर रफ़ील आला, मैं कौन हूँ कि जिसकी शादी रफ़ी आला में हुई। कोई ये ना तसव्वुर करे कि सैयदा और अली अलैहिस्सलाम की शादी ज़मीन पर हुई है। वो उलमा का क्या कहना है कि वो कहते हैं कि सैयदा के दो अज़वाज हुए हैं, दो निकाह हुए हैं, यूँ समझ लीजिए कि एक अर्श पर हुआ, एक फर्श पर हुआ। और जाहिर है जब औलाद होती है तो एक अर्शी औलाद है, एक फर्शी औलाद है। अर्शी औलाद कौन सी है, वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम है। और फर्शी औलाद कौन है, जितने भी सादात हैं वो सैयदा की फर्शी औलाद है। बीबी क्या कह रही हैं, मैं वो हस्ती हूँ कि जिसका निकाह, जिसकी शादी रफ़ी आला में हुई है। और बीबी क्या कहती है, अना बहरुल मसजूर, मैं कौन हूँ, मैं बहर मसजूर हूँ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। और बीबी कहती हैं, अना, मैं कौन हूँ, अना बिही युग़फ़रुज़्ज़ुनूब, मैं ही वो हस्ती हूँ कि जिसके जरिए से परवरदिगार सबके गुनाहों को बख्शेगा। उस दिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस फजीलत को बताया है कि बीबी कौन है, शाफ़ाए महशर है, शफ़िया रोज़े जज़ा है। सबसे ज्यादा शफाअत का हक जिसके पास है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और बीबी यही कहती है, मैं वो हस्ती हूँ कि जिसके सबब परवरदिगार गुनाहों को बख्श देगा। और फिर बीबी क्या कहती हैं, अनश शजरतल्लती, मैं ऐसा शजरा हूँ, मैं ऐसा दरख्त हूँ कि जिससे जाहिर है जो भी दरख्त होगा उसमें से फल निकलेंगे। कहती हैं कि मैं ऐसा दरख्त हूँ जिसमें से कैसे फल निकलते हैं, हसन और हुसैन जैसे। हाँ, मैं ऐसा शजरा हूँ जिससे फल निकलते हैं हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे। और फिर बीबी क्या कहती हैं, अना फातिमा अना ज़हरा, मैं कौन हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं ज़हरा हूँ। बीबी ने अपने तमाम अलक़ाबात को छोड़कर सिर्फ इन दोनों लफ्ज़ों को इस मुफ़ाखरे में इस्तेमाल किया। क्यों ऐसा है कि बीबी ने सिर्फ यही कहा, ये क्यों नहीं कहा कि अना राज़िया, अना मर्जिया, अना मुहद्दिसा, अना मुबारका। हालांकि ये तो सारे वो नाम हैं कि वैसे तो बीबी के अलक़ाबात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीबी को जब परवरदिगार जिन नामों से पुकारता है वो कौन से नाम हैं, वो यही नाम है, यही 9 नाम है कि राजिया हैं, बीबी मर्जिया हैं, मुहद्दिसा हैं, बुतूल हैं, अज़रा हैं। हाँ, वैसे तो बीबी के बहुत ज़्यादा अलकाब है। बीबी उम्मुल उलूम है, उम्मुल शुहदा है, उम्मुल आइम्मा है, उम्मुल अखियार, उम्मुल अतहार, उम्मुल अबरार। और वही जो उस दिन भी आपके सामने बयान किया कि जैसा कि हम जब दुआए नुतबा पढ़ते हैं तो इमाम ज़माना और तमाम आइम्मा को पुकार कर क्या कहा जाता है, तमाम आइम्मा को पुकार के क्या कहा जाता है कि ऐना अक़मारुल मुनीरा, ऐना शुमूसुत तालिआ, ऐना अंजुमुज़ ज़ाहिरा, के कहाँ पर हैं वो रोशन चांद, कहाँ पर हैं वो चमकते हुए सितारे, कहाँ पर हैं वो रोशन सूरज जो तुलू करते हैं। हाँ, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के जब ये अलक़ाबात हैं तो जो उनकी माँ है वो कौन है, उम्मुल अंजुमुज़ ज़ाहिरा, उम्मुल अक़मारुल मुनीरा, उम्मुल शुमूसुत तालिआ। बीबी के तो बहुत ज्यादा अलकाब है, लेकिन क्यों बीबी को खास तौर पर बीबी ने खुद जब अपना लक़ब इस्तेमाल किया और ये कहा, अपना तारुफ जब अली के सामने करवा रही हैं, रसूल खुदा के सामने करवा रही हैं, तो क्या कहती हैं, अना फातिमा अना ज़हरा, मैं कौन हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं ज़हरा हूँ। ज़हरा का क्या मतलब है, ज़हरा का क्या मतलब है, रोशन, चमकदार, नूरानी, शाइनिंग। हाँ, जिसके अंदर चमक हो, जिसके अंदर नूरानियत हो। कब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये नूरानियत नजर आती है, वैसे तो बीबी ज़ाहिर हैं ही
نور ہی نور ہے. ہیا حوراء الانسیہ ہیا صدیقۃ الکبریٰ، بی بی ہے نور ہی نور. لیکن بی بی کی وہ نورانیت کہاں پر نظر آتی ہے؟ جب بی بی محراب عبادت میں جاتی ہیں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں جاتی ہیں تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار فخر و مباحات کرتا ہے. اور روایت کیا کہتی ہے؟ اسی طرح جیسا حدیث قصہ کے اندر ہے کہ حدیث قصہ میں کیا ہے کہ جب یہ پنجتن اس چادر کے نیچے یمنی چادر کے نیچے جمع ہو گئے، بی بی خود بیان کر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اس وقت جب ہم سب چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پروردگار نے ملائکہ کو اور ساکنین آسمان کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ اور جو بھی ساکنین آسمان ہے سن لو. بہرحال وہ پورا قصیدہ آپ سب کے ذہن میں ہے جو اللہ نے اس وقت بیان کیا ملائکہ کی محفل میں. بالکل اسی طرح یہاں پر معصوم کی روایت ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں جاتی ہیں، پروردگار اسی طرح مخاطب ہوتا ہے اپنے ملائکہ سے، ساکنین آسمان سے، اور کیا کہتا ہے؟ یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے ملائکہ اور اے ساکنین آسمان. دونوں میں فرق ہے، فرق ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور جو بھی آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے. ملائکہ کے علاوہ اور کون رہتا ہے جس کو پروردگار خطاب کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ معصوم خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ارواح انبیاء ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو پروردگار مخاطب کر کے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے ساکنین آسمان، دیکھو انظروا، دیکھو کہ میری کنیز خاص کس طرح محراب عبادت میں ہے اور میری خشیت، میری خوف کی وجہ سے کیا کر رہی ہے؟ کس طرح فرائض کو اور عبادت کو انجام دے رہی ہے. انا زہرا، میں کون ہوں؟ میں زہرا ہوں، جس کے نور کی وجہ سے پروردگار تمام ملائکہ اور ارواح انبیاء پر فخر و مباحات کرتا ہے. انا زہرا، میں وہ زہرا ہوں. اور پھر بی بی کیا کہتی ہیں؟ انا فاطمہ. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ ایک مرتبہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. مثلا بی بی کے اگر میں لقب بیان کر رہی ہوں کہ بی بی کہہ رہی ہیں فاطمہ، تو ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ مطلب اس کے اندر کیا اتنا ہے؟ فاطمہ اتنا 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 بیان ہوا، اتنا کچھ کہا گیا، تو اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ گزشتہ مجالس میں آپ کو بتایا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، 2 مطالب بتائے تھے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ کون ہے؟ جدا کرنے والی ہے، وہی جو شافع محشر ہے وہاں پر اپنے محبوں کو دوسروں سے جدا کریں گی. اور دوسرا جو کل مطلب بتایا تھا کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے، چونکہ کوئی بھی فاطمہ کا ادراک نہیں کر سکتا، ہر کوئی ان کی معرفت سے، ان کے ادراک سے، ان کے حق سے عاجز ہے. اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے. لیکن آج جو مطلب بتا رہی ہوں، چونکہ فاطمہ کے بہت سارے مطالب بیان کیے گئے اور یہ سب کے سب بی بی کے فضائل ہیں. کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ لأنہا فطمت من الشر الی الخیر، کیونکہ بی بی کیا ہے؟ جدا کر لی گئی ہیں شر سے خیر کی طرف. من الجہل الی العلم، بی بی سے ہر طرح کی جہالت کو دور کر دیا گیا اور علم کے جتنی بھی علم کی روشنی اور اس کی پاکیزگیاں ہیں وہ سب کی سب جناب زہرا کے دامن میں ڈال دی گئی ہیں. وَمِنَ الدَّنَسِ إِلَى الطَّهَارَةِ، بی بی کیا ہے؟ ہر طرح کا دنس، ہر طرح کا رجس بی بی سے دور کر دیا گیا. ہر طرح کی طہارت، ہر طرح کی پاکیزگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دامن میں ڈال دی گئی. اسی لیے بی بی کو کیا کہا جاتا ہے؟ لأنہا فطمت، کیونکہ بی بی کیا ہے؟ بی بی فاطمہ ہے. انا الفاطمہ، یہی وہ چیز ہے کہ جو آیے تطہیر میں بھی بیان ہوئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل
انما جو ہے حصر ہے، محدود کر دیتا ہے، یعنی صرف اور صرف یہی ہے۔ کیا ہے اللہ کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ ایک مرتبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ ارادہ جو ہے یریدو آیا ہے، ارادہ نہیں آیا۔ انشاءاللہ کہ آپ سب بھی عربی سیکھیں گے اور سمجھیں گے ان سب الفاظ کو، کہ اگر ارادہ آ جاتا ہے، فارسی تو سیکھ لی، اب عربی سیکھیں گے، ہے نا؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ارادہ نہیں آیا، یہاں پہ پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ یرید اللہ، یعنی اللہ کا روز قیامت تک ارادہ یہی ہے، ارادہ یہی ہے کہ وہ ہر طرح کے ریجز کو آپ سے دور رکھے گا۔ اب وہ ریجز کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں وہ ریجز، وہ نجاست کیا آتی ہے، لیکن اگر تفاسیر کو پڑھیں تو وہاں پہ کیا ملتا ہے کہ چاہے وہ عقیدے کا رجز ہو، اس کی نجاست ہو، عمل کی نجاست ہو، فکر کی نجاست ہو، جس قسم کی بھی نجاست ہو، ہر طرح کی حسب و نسب کی نجاست ہو، کوئی بھی ایسی نجاست ہے، ہاں، اس کو جناب زہرا اور اہل بیت سے دور کر دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بی بی کیا ہیں، بی بی کو فوتمت، بی بی کو دور کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو دور کر دیا گیا، ہر طرح کے شر کو خیر کی طرف۔ یہی وہ چیز ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں ائمہ علیہم السلام کے فضائل، تو وہاں پر کیا ہے کہ ان ذکر الخیر، کیا کہا جاتا ہے کہ اگر خیر کا ذکر کیا جاتا ہے، کنتم اولہ وآخرہ ومنتہا ومأوا، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اے ائمہ علیہم السلام، آپ ہی اس خیر کا اول ہیں، آپ ہی اس کا آخر ہیں، آپ ہی اس کا مبدا ہیں، آپ ہی اس کا منتہا ہیں، آپ ہی اس کا مأوا ہیں، یعنی جو کچھ بھی خیر ہے وہ آپ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ چلیں انشاءاللہ جہاں تک مطالب ہو گئے۔ بہرحال میں نے تو آج بیان کرنا تھا، جو خاص چیز آپ کے لیے تیار کر کے لائی تھی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے، کہ ہم جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ممتحنت تو امتحنک اللذی قبل ان یخلقکی، ہاں، اے وہ ممتحنہ کہ جس کا امتحان لیا گیا، ترجمہ تو یہی ہے نا، جس کا امتحان لیا گیا قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ پروردگار آپ کی تخلیق کرے، پروردگار نے کیا کیا؟ امتحانکی، آپ کا امتحان لے لیا گیا۔ کیسا امتحان لیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ممتحنتو امتحنک الذی قبل ان یخلقکی، عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے بھی ابھی کہا، وہ یہی ہے کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ حالانکہ امتحان کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ امتحان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ کے سامنے کہتی ہوں کہ عربی زبان میں جو لفظ ہے ضروری نہیں ہے کہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ترجمہ وہی ہو، ٹھیک ہے؟ جب امتحان، یعنی جو ہم لوگ امتحان، بلا، آزمائش جسے سمجھتے ہیں، اس کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے کہ امتحان کے لیے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ امتحان، کسی کی بلا ہوئی، کسی کی آزمائش ہوئی، تو وہاں پر امتحان کا لفظ نہیں آتا، وہاں پہ کس کا لفظ آتا ہے؟ وہاں پہ بلا کا لفظ آتا ہے۔ جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب پروردگار نے ابراہیم کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، تو کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنْ، جب وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار نے کیا کہا کہ میں اب آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو پروردگار کی آواز آتی ہے لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا یہ عہدہ کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ ظلم کیا، انشاءاللہ آئندہ کی کسی مجلس میں، کیونکہ ڈیٹیلز زیادہ ہو جائیں گی۔
بہرحال وہی کہ جب امتحان، جسے ہم امتحان کہتے ہیں، اس کے لیے جب لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یا فتنہ آتا ہے یا بلا آتا ہے. جیسے کہا گیا، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ یہ جتنی بھی تمہاری مال اور اولاد ہیں یہ کیا ہیں؟ فتنہ ہے. یعنی فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم جسے فتنہ سمجھتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارا امتحان لیا جائے گا. کس کے ذریعے سے؟ کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے. ہاں، یہ پروردگار نے کہا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ، اب ظاہر ہے فتنہ کا لفظ آیا لیکن اردو کے اندر اس کا مطلب کچھ اور ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب 72 ان افراد کو جمع کیا تو وہاں پر کیا کہا؟ صبرن بنی کرام. اب صبر کا بھی مطلب میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ صبر کا مطلب کیا ہے. جو ہم جسے سمجھتے ہیں صبر، اس کا مطلب عربی زبان میں وہ نہیں ہے. امام نے بہرحال کیا کہا کہ صبرن بنی کرام، کہ اے وہ افراد جن کے پاس کرامت ہے، عزت ہے. ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ ان 72 شہداء کو جیسی عزت ملی قیامت تک کی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. امام کیا کہتے ہیں؟ صبرن بنی کرام، کہ اے بنی کرام صبر کرو. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ. بلا ان قد نزل. اب امام جب کہہ رہے ہیں کہ بلا نازل ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا کوئی مصیبت آ گئی. کیا مطلب ہے؟ کہ اب تم مرحلہ امتحان میں ہو کہ کون تم میں سے استقامت دکھاتا ہے اور کون استقامت نہیں دکھاتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبلوکم بالخیر والشر، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان کریں گے، کبھی خیر دے کر اور کبھی شر کے ذریعے سے. یعنی جس چیز کو خیر کہا گیا، ظاہر ہے وہی ساری جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس اولاد ہے، مال ہے، اسٹیٹس ہے، بینک بیلنس ہے، شہرت ہے، عزت ہے، نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر کے زمرے میں آئے گا. ہم جسے شر سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، فقر ہے اور کیا ہے مثلا عزت نہیں ہے، وہ مثلا اس طرح کرامت نہیں رکھتا، وہ سب کچھ کیا ہے؟ تو شر ہے. لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ نبلوکم بالخیر والشر، ہم تمہاری دونوں ذریعے سے آزمائش کریں گے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اور ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر تو بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت ساری آیات انشاءاللہ کبھی پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں، صرف اگر دولت نہیں ہے تو وہ آزمائش نہیں ہے. اگر دولت آ گئی تو اب آزمائش اصل میں شروع ہو گئی. اگر پروردگار نعمتوں پر نعمتیں دیتا جا رہا ہے تو یہ آزمائش ہے. اگر نام ملتا جا رہا ہے تو یہ آزمائش ہے. اگر لوگوں کے درمیان تمہاری عزت بنتی جا رہی ہے یہ آزمائش ہے. نبلوکم بالخیر والشر، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی. کبھی پروردگار امتحان لیتا ہے تو وہ نعمتیں دے کر لیتا ہے، اور کبھی پروردگار کا امتحان اس طرح ہے کہ وہ نعمتوں کو لے لیتا ہے تو تب انسان معرض امتحان میں آ جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ یہاں پر تو وہی کہ جسے ہم امتحان سمجھتے ہیں اس کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بلا کا لفظ استعمال کیا، فتنہ کا لفظ استعمال کیا. یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ امتحان کا لفظ ہے. یا ممتحن، تو امتحانک الذی قبل ان یخلقک، کہ اے ممتحنہ آپ کا امتحان لیا گیا اس سے پہلے کہ پروردگار آپ کو خلق کرتا. آپ کی خلقت سے بھی پہلے پروردگار نے آپ کا امتحان لے لیا. اب پھر وہی سوال آتا ہے کہ پھر اگر امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سورہ حجرات کی آیات، سورہ حجرات بہت خوبصورت سورہ، جسے باقاعدہ جب رمضان آتا ہے تو علماء اس کی باقاعدہ تفسیر پڑھاتے ہیں، کیونکہ تمام کا تمام جو ہے وہ اخلاق اس سورہ کے اندر ہے. کہ یعنی انسان جو ہے اس کا ایک سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے. بہرحال وہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کیا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو نبی کی آواز پر. لوگ اسی طرح دیکھیے اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس نے کیا کیا؟ ہر طرح کے ایٹیکیٹس جو ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں، ہر طرح کے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کہ جو کسی مذہب نے نہیں بتائیں وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے.
یہ ایسے کب ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے. ایک چھوٹا چھوٹا جیسے بچے کو نہیں سکھایا جاتا کہ یہ قرآن بھی بالکل اسی طرح ایک استاد کی طرح کیا ہے کہ ہمیں سکھا رہا ہے ادب اور آداب. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو. تم آ کر رسول کے دروازے پر جو اونچی آواز میں چیختے چلاتے ہو بلند آواز سے، تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. تو قرآن منع کرتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، یہ ادب کے خلاف ہے. ہاں وہاں پر قرآن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ پھر اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتکم، ٹھیک ہے، ان کا بھی بتا دیا کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اور جو نیچا رکھتے ہیں یعنی جو ادب رکھتے ہیں رسول کے سامنے، امام کے سامنے، رسالت اور نبوت کے سامنے، جو یہ ادب رکھتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں رکھتے، قرآن کیا کہتا ہے امتحان قلوبہم للتقوی، ایسے ہی تو لوگوں کو کہ دلوں کو پروردگار نے تقوی کے لیے امتحان کر لیا. یعنی کیا مطلب؟ خالص کر لیا، خالص کر لیا. یعنی پھر امتحان کا کیا مطلب ہے؟ جب بی بی کی زیارت پڑھی جاتی ہے امتحان مطلب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اے وہ ہستی جسے پروردگار نے خالص کر لیا ہے، جسے مصفہ کر لیا ہے، جسے محذبہ کر لیا ہے. اسی لیے بی بی کی ایک زیارت میں کیا ہے کہ جب بی بی کو سلام پیش کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ السلام علیک یا خالصۃ اللہ، اے وہ ہستی جسے پروردگار نے خالص کر لیا، اے وہ ہستی جسے پروردگار نے تہذیب کر لیا، اے وہ ہستی جسے پروردگار نے مصفہ کر لیا، خالص کر لیا، چن لیا، صاف کر لیا ہر چیز سے. تو بی بی کس کس چیز سے خالص ہو گئی ہیں؟ کیا چیز خالص ہو گئی، جدا ہو گئی؟ کہا کہ ہر قدر سے، ہر شک سے، ہر مکروہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خالص کر لیا. صلوات پڑھ لیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال انشاءاللہ کہ پروردگار ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. آج کی رات بڑی مصیبت کی رات ہے، آج علی کی تنہائی کی رات ہے، آج جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کی یتیمی کی پہلی رات ہے. آج کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اپنی ماں کو نہیں دیکھیں گے. آئے جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. آئے بی بی امام زمانہ کی بارگاہ میں آج آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ پھر آپ کے ایک مصائب کا پرسہ دیتے ہیں. ہائے بی بی آپ کے اس ورم شدہ بازو کا پرسہ، ہائے بی بی آپ کی شکستہ پسلیوں کا پرسہ، اے بی بی آپ کی اس سیلی کا پرسہ، محسن کی شہادت کا پرسہ، آپ کے مسجد میں جانے کا پرسہ، ہائے مسجد میں خطبہ دینے کا پرسہ. کہ علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی نا تو بی بی نے خطبہ دیا. سب سے پہلا خطبہ تاریخ اسلام میں کسی نے دیا تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا. بی بی اس خطبے سے پہلے بھی روئی، بی بی اس خطبے کے بعد بھی روئی ہے. آج جب خطبے سے پہلے روئی تو بی بی کے ساتھ پورا دربار رویا ہے، لیکن جب خطبہ دے چکی کوئی بھی نہ رویا، صرف علی مرتضیٰ زہرا کی اس مظلومیت پر روئے ہیں. ہائے بی بی آپ جب دربار سے خالی واپس آئی ہے، ارے مسجد گھر سے کتنی دور ہے لیکن بی بی دیواروں کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. استاد فاطمی نیا کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی ایک عالم دین کا بیان ہے، وہ سید عالم دین تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ کہا کہ مجھے ہمیشہ اپنے سید ہونے کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں سید ہوں بھی کہ نہیں. ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا. اور دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ نہ جانے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بی بی کا بازو ورم کر گیا تھا، بی بی کو بازوؤں پر تازیانے لگائے گئے، نہ جانے یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں. استاد فاطمی نیا کیا کہتے ہیں کہ ایک دن اسی سید عالم نے خواب میں کیا دیکھا اور آ کر استاد فاطمی نیا سے بیان کر رہے ہیں. کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ چلو اہل بیت کی محفل ہے کہ جہاں پر سیدہ موجود ہے وہاں پر تمہیں بلایا جا رہا ہے. کہا میں جب چل کر گیا اس سے تو مجھے پتا چل گیا کہ چونکہ اس محفل میں سیدہ موجود ہے اس لیے میرے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ بی بی نے مجھے بلایا ہے اس لیے بے شک میں سید ہوں. ایک مرتبہ جب میں اس محفل میں
گیا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے بی بی جو یہ روایات کہتی ہے کہ آپ کے بازو پر تازیانے لگائے گئے، اے بی بی کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ وہ عالم دین کیا بیان کرتے ہیں؟ بی بی نے کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ اپنے اس ورم شدہ بازو کو اس سید عالم کے سامنے کیا، اے سیدہ کے بازو پر کتنے تازیانے برسائے گئے، کتنے تازیانے برسائے گئے۔ ہائے سیدہ اس دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ جو کل کی رات گزری ہے نا، سیدہ اور امام علی علیہ السلام نے جب آپس میں آخری گفتگو کی ہے، ایک مرتبہ سیدہ علی سے کیا کہتی ہے، یا علی مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کے حق کو ادا نہ کر سکی، یا علی مجھے معاف کیجئے گا۔ روایت کیا کہتی ہے، ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ارے جب علی کی آنکھ سے آنسو بہے، بی بی نے اپنے ورم شدہ بازوؤں کو آگے کیا۔ امام پوچھتے ہیں اے سیدہ یہ کیا کر رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے اے علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کی آہ عرش تک جاتی ہے، اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو مریض کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ یا علی آپ کے آنسو سیدہ کے زخموں کی شفا ہے۔ اے سیدہ آپ کو رونے نہ دیا گیا، آپ کا پہلو زخمی ہوا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مرتبہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، ہر طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، لیکن امام اسی طرح گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے ظالم یہ چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی طرح ذوالجناح سے نیچے گرایا جائے۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر سے شعبہ کو لیا، حسین کے سینے کا سہارا لیا، ایک نیزہ لیا جو حسین کے پہلو میں لگا، کہا جو ہی وہ تیر سے شعبہ لگا حسین کے پہلو میں نیزہ لگا، کہا فوراً حسین کی آواز آئی اے اماں آپ کا بھی پہلو زخمی، حسین کا بھی پہلو زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ پروردگار سے جناب سیدہ کی ان مصائب کا واسطہ دیتے ہیں۔ بی بی کی ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ بی بی کو رونے نہیں دیا گیا، نہ گھر میں رو سکتی ہے نہ گھر سے باہر رو سکتی ہے۔ بی بی کے لیے بیت الاحزان کو بنایا گیا۔ سیدہ آپ بیت الاحزان میں جائیں، وہاں پر جا کر اپنے بابا پر گریہ کیا کریں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ کوفہ سے شام کی طرف گیا، اس منزل میں زینب کو کتنے تازی آنے لگے۔ ارے جب بی بی کسی غم پر رونا چاہتی ہے نا، شمر لئی تازیانہ لے کر آ جاتے ہیں، پشت زینب ہے، تازیانوں کی برسات ہے۔ اس وقت جب بی بی اٹھتی تھی نا تو اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، اے اماں آپ نے مدینہ میں ایک بیت الاحزان بنایا، ارے زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نہ جانے کتنے بیت الاحزان بنائے۔ پروردگارہ تجھے مصائب سیدہ کا واسطہ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرنا، مرحومین کے درجات کو بلند کرنا، علیہین میں جگہ عطا کرنا، ہم سب کی دعاؤں کو کی قبولیت کے تک پہنچانا، استجابت کے مرحلے تک پہنچانا، پریشانیوں کو دور کرنا، بیماروں کو شفا عطا کرنا، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا، اولاد مدینہ کے خواہش مند جو ہے انہیں حسین کے صدقے میں بیٹے عطا کرنا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا۔ وصلی اللہ علی سیدنا